إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سورة التحريم آية نمبر 6. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواہ مسلم حدیث نمبر 995. معزز بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، جو لوگ ٹیک لگائے ہیں یا کنارے بیٹھے ہیں وہ لوگ آگے آ جائیں، اندر کی جگہ پہلے پر کریں
تاکہ ہمارے بھائی جو آنے والے ہیں اس کو کسی طرح کی دقت نہ ہو. یہ بات میں نے پچھلے خطبہ میں بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا. آج کی اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے بچوں کی دینی اور اسلامی تربیت آخر کیوں. اولاد بچے رب کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. یہ اولاد ہمارے اور آپ کے سرور حیات اور رونق دیار کے باعث ہیں. ان اولاد سے گھروں میں ایک خوشی کا ماحول بنا رہتا ہے. گھر کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں اور یہ اولاد بالخصوص والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف آیت نمبر 46 میں بیان فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. سنو یہ اولاد، یہ مال، یہ اموال دنیاوی زینت ہے، مگر دوسری جانب یہ اولاد ایک آزمائش اور ایک امتحان بھی ہے. ہم اور آپ اپنے بچوں اور بچیوں اور اولاد کو نعمت کی نظر سے ضرور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت عطا کی، بیٹے کی شکل میں نعمت عطا کی اور بیٹی کی شکل میں رحمت عطا کی. ہمارے گھر میں رحمت آئی ہے، ہمارے گھر میں رب کی ایک بہت بڑی نعمت آئی ہوئی ہے. تو اولاد کو رحمت و نعمت کی نظر سے ہم اور آپ ضرور دیکھتے ہیں، لیکن اسے امتحان اور آزمائش کی نظر سے نہیں دیکھتے. یہ اولاد ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا امتحان ہے. اگر آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی اولاد بھی کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے بیشتر مقامات پر اس حقیقت کو واضح کیا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال آیت نمبر 28 میں بیان فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. لوگوں اس حقیقت کو جان لو، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور اللہ رب العالمین کے پاس جو کچھ ہے وہ اجر عظیم ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ التغابن آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ. اے ایمان والو اس حقیقت کو سمجھو، اس حقیقت کو جان لو، بے شک تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں. عدوا لکم فاحذروہ، لہذا تم اس سے ہوشیار رہو. یقیناً اگر کوئی اپنے اہل و عیال اور اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے تو اولاد سے بڑھ کر اور بیوی سے بڑھ کر اور اس دولت سے بڑھ کر اس کا کوئی دشمن نہیں ہے. اگر اس سب کی محبت میں آدمی اپنی آخرت کو کھو دے، اپنی آخرت کو بھلا دے، جہنم کا وہ شکار ہو جائے اور جنت سے وہ محروم ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور دشمن اس کے لیے نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا یہ اموال اور یہ اولاد، یہ بیویاں تمہارے دشمن ہے، لہذا تم ہوشیار رہا کرو. تو یہ اولاد جہاں ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے، وہی یہ اولاد ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. لہذا والدین کو اور بالخصوص سرپرستوں کو اس بارے میں چوکنا رہنا چاہیے اور ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں اور اولاد کی تربیت میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی، غفلت اور سستی سے کام نہ لے.
نہ ان کی دینی و اسلامی تربیت میں سستی سے کام لے، نہ اخلاقی تربیت میں سستی سے کام لے، نہ جسمانی تربیت میں سستی سے کام لے، نہ اجتماعی اور معاشرتی تربیت میں کسی طرح سے کمی اور کثر رہے، بلکہ پوری طرح سے اپنی اولاد کو اچھی تربیت کرے، اسے اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائے، اسے بچپن ہی سے توحید کا درس دے، بچپن ہی سے سنت کے فضائل کو بیان کرے، اور بچپن ہی سے اس کے سامنے بدعات و خرافات اور منکرات و سیئات کے ہولناک خطرناکوں سے انہیں آگاہ کرے، اور بچپن ہی سے کلمہ توحید اور کلمہ شہادت اور اس طرح کے دینی ارکان اور اس اسلام کے ارکان اور ایمان کی بنیادی ارکان اور دین کی بنیادی باتوں سے انہیں آگاہ کرتے رہے۔ یہ والدین کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اولاد کے تئیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آس پاس لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، اور اس میں اتنے سخت فرشتے متعین ہو گئی ہے کہ انہیں ان کا رب جو حکم دے گا اس کی نافرمانی وہ نہیں کریں گے، بلکہ وہ وہی کام کرے گا جن کا ان کا رب، ان کا خالق انہیں حکم دے گا۔ تو یہ ہے جہنم کی آگ، جس سے بچانے کی تلقین والدین کو کیا گیا کہ وہ اپنے ماتحت رہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اس میں اہل ایمان کو ایک بہت بڑی ذمہ داری کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ خود بھی اپنی اصلاح کریں اور اپنے بچوں اور بیوی کے بھی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کے بھی اصلاح کی فکر کریں۔ ایسا نہیں کہ خود تو نمازی ہیں، خود تو روزے دار ہے، خود تو صدقہ و خیرات کرتا ہے، خود تو حج و عمرہ کرتا ہے، لیکن بیوی بچوں اور اہل و عیال کو نہ نماز کا حکم دیتا، نہ صدقہ و خیرات کا حکم دیتا، نہ دین کی بنیادی باتوں کا حکم دیتا، نہ انہیں شریعت کی بنیادی باتوں کی تعلیم دیتا، اور نہ ہی انہیں برائیوں سے روکتا۔ کہا گیا جہاں تمہارا اپنے آپ کی اصلاح کرنا واجب اور ضروری ہے، وہیں تمہارے اوپر یہ بھی واجب اور ضروری ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کی بھی اصلاح کرو، انہیں بھی اسلامی تربیت میں ڈھالو، انہیں بھی اسلامی تعلیمات سے روشناس کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ، لوگوں تم اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے اسے نماز پڑھنے کی تلقین کرو، واضربوہم علیہا وہم ابناء 10، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور نماز نہ پڑھے، نماز میں سستی اور کوتاہی کرے تو تربیت کی مار بھی مارو۔ وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور جب بچے بڑے ہونے لگے، بلوغت کی عمر کو پہنچنے لگے تو ان کے بستروں کو بھی الگ کر دو۔ اس حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ بچوں کو نماز کی تعلیم دو، بچپن ہی سے نماز کی تعلیم دو، اور جب بلوغت کی عمر کو پہنچنے لگے، 10 سال سے آگے بڑھنے لگے اور وہ نماز نہ پڑھے، کوتاہی کرے تو اسے مارو بھی، تربیت کی مار بھی مارو، اسے ڈانٹو اور پھٹکارو بھی، اور نماز کے لیے اسے مسجد میں لاؤ، نماز کا پابند بناؤ۔ اور ایک اہم بات اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان کی گئی جو ہم اور آپ نہیں کرتے، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ الْمَضَاجِعَ، اور ان کے بستروں کو بھی الگ کر دیا کرو۔ جب بچے بالغ ہو جائیں، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، تو ایک ہی چارپائی میں یا پھر ایک ہی بستر میں یا ایک ہی کمبل میں اسے نہیں سلانا چاہیے، بلکہ ان کے بستر الگ الگ رکھنا چاہیے۔ ہمارے اندر اس چیز کی کمی ہے، بس بھائی بہن تو ہے، سب اپنی بچے تو ہیں، یہ بڑا بچہ ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، محبتیں رہے گی، چلو ایک ہی بستر میں سو، ایک ہی کمبل اوڑھو، ایک ہی بستر کا استعمال کرو۔ کہا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَضَاجِعِ، اور بستریں بھی انہیں ان کا الگ الگ کر دیا کرو۔ یہ تربیت ہے، یہ کیا اخلاقی تربیت ہے بچے کی، دینی اور اسلامی تربیت ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی بچہ بطور مہمان بھی آ جائے تو آپ اس بچے کو بھی نماز کا حکم دیں،
اور اس کے بارے میں بھی آپ دریافت کریں کیا یہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ بچہ ابھی تو مہمان ہے، خالہ کے یہاں آیا ہوا ہے، چلو آرام کرنے دیں. شریعت ہمیں یہ حکم دیتا ہے اگر کوئی بچہ بطور مہمان بھی آئے تو اسے بھی نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے. ہم اور آپ نظر انداز کر دیتے، اسے اہمیت نہیں دیتے، نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کرتے. سنن ابی داؤد کی حدیث کے الفاظ، حدیث نمبر 1356. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ایک رات گزاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام ہونے کے بعد قدر تاخیر سے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اصلی الغلام، کیا ابن عباس نے نماز پڑھ لیا ہے؟ قالوا نعم، لوگوں نے کہا ہاں یہ بچہ نماز پڑھ لیا ہے. تو ہمیں بطور مہمان آنے والے بچوں کو بھی نماز کی تلقین کرنی چاہیے اور اسے بھی نماز پڑھوانا چاہیے. اسی طرح اگر بچے آپ جانتے ہیں کہ یہ روزہ رکھ سکتا ہے، صبح سے لے کر کے شام تک، سورج نکلنے سے لے کر کے غروب آفتاب تک وہ بھوکا رہ سکتا ہے، اس عمر کو وہ پہنچ چکا ہے، تو آپ اسے روزہ رکھنے کی بھی تلقین کریں. آج کل کے والدین کیا کرتے ہیں؟ بچے ہمارے کمزور ہو جائیں گے، بڑے اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتی بیٹی ہے، ان کی صحت چلی جائے گی، یہ بیمار ہو جائے گا. یہ آج کل کے والدین کی سوچ ہے. اور کل کے والدین کی سوچ کیا تھی؟ صحابیات کی سوچ کیا تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے بچوں کو کس طرح سے اسلامی تربیت اور اسلامی سانچے میں ڈالا. حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے. فَإِذَا سَأَلُونَ الطَّعَامَ، اب بچہ ہے روزہ رکھ لے گرچہ لیکن 12 بجتے 10 بجتے وہ ناشتہ تو ضرور مانگے گا، ظہرانہ تو ضرور مانگے گا، دوپہر کا کھانا تو ضرور مانگے گا، بسکٹ چائے تو ضرور کا مطالبہ کرے گا. فَإِذَا سَأَلُونَ الطَّعَامَ، حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب بچے کو بھوک لگ جاتی ہم سے کھانا مانگتے، امی کھانا دیجیے، ابو کھانا دیجیے، تو کیا وہ کھانا دے دیتے تھے؟ روزہ چھڑوا دیتے تھے؟ کیا دیتے تھے؟ آتیناہم اللعبہ تلہیہم، کھلونا دے دیا کرتے تھے، کھلونا ان کے ہاتھوں میں تھما دیا کرتے تھے، وہ اس سے کھیلتے رہتے تھے حتی یتم صومہ، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا اس کا روزہ بھی مکمل ہو جاتا. یہ کل کے والدین کی سوچ تھی. اور آج کے والدین کی سوچ کیا ہے؟ نہیں بچے ابھی نہیں رکھ سکتے ہیں، بڑے ہوں گے تو خود ہی رکھ لیں گے. پتا چلا بڑا ہو گیا، بوڑھا بھی ہو رہا ہے، زندگی میں کبھی انہوں نے روزہ نہیں رکھا. اگر اسی بچے کو بچپن سے تعلیم دی گئی ہوتی کہ روزہ کیا ہوتا ہے، نماز کیا ہوتی ہے، صدقہ و خیرات کیا ہوتا ہے، سچ گوئی کیا ہوتی ہے، حق و صداقت کیا ہوتا ہے، امانت داری کیا ہوتی ہے، تو کبھی بےمان نہیں ہوتا، کبھی شریعت سے دور نہیں ہوتا، کبھی چوری نہیں کرتا، کبھی گالی گلوچ نہیں کرتا، اس کے اندر بد اخلاقی اور بدتمیزی پیدا نہیں ہوتی. اسی طرح آپ کے بچے اگر اس قابل بھی ہے کہ وہ حج کر سکیں اور آپ مستطیع آدمی ہیں کہ خود بھی حج کر لیں، بچوں کو بھی حج کروا سکتے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے حج بھی کروا سکتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 1336. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت فرفعت الیہ امرأة صبیہ، ایک عورت ایک بچے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہے اور سوال کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الہذا حج، کیا اس بچے کے اوپر حج ہے؟ کہا نعم، ہاں یہ بچہ بھی حج کر سکتا ہے. وَلَكِ حج، لیکن اس بچے کے حج کا ثواب تجھے عطا کیا جائے گا. کیوں؟ یہ بچہ بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا ہے، لہذا اگر وہ بچہ بالغ ہو جائے اور زندگی میں اس کے اوپر حج فرض ہو جائے تو بعد میں اس کے لیے الگ سے حج کرنا ضروری ہے.
لیکن تربیت کے پیش نظر آپ بچے کو بچپن ہی سے حج بھی کروا سکتے ہیں. شریعت اس کی بھی اجازت دے تاکہ بعد میں جب وہ حج کی قابل ہو جائیں, حج فرض ہو جائیں, تو حج کی ادائیگی میں اس کے اندر کوئی کوتاہی نہ ہو. فوراً اس کے ذہن و دماغ میں یہ سوچ آئے ابو تو میرے بچپن ہی میں حج کروایا تھا, ایک بار پھر حج کر لیتے ہیں. یہ ہے اسلامی تربیت. آپ اپنے بچوں کی بچپن ہی سے ان کی نگرانی کریں گے, صحیح نگہبانی کریں گے اور صداقت و حقانیت کی راہ اسے دکھائیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر قبر میں جانے تک رہے گا. اور سمجھیے آپ کامیاب ہیں. لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت نہیں کی, دینی تربیت نہیں کی, قرآن کی تعلیم نہیں دی, تو آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو سکتے ہیں اور آپ کے بچے بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو سکتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی محکم صورتوں کو عہد رسالت میں یاد کر لیا تھا, عہد رسالت میں یاد کر لیا تھا. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا وما المحکم, یہ محکم صورتیں کون سی ہیں؟ کہا المفصل, قرآن کریم کی مفصل صورتوں کو محکم صورتیں کہا جاتی ہیں. اہل علم کہتے ہیں کہ مفصل اور محکم صورتیں سورہ حجرات سے لے کر کے قرآن کریم کے اخیر تک یہ سب کیا ہے؟ محکم اور مفصل صورتیں ہیں جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد رسالت میں حفظ یاد کر لیا تھا. اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت میری عمر وانا ابن 10 سنین, میں 10 سال کا بچہ تھا. 10 سال کا بچہ مفصل اور محکم صورتوں کو یاد کر لیے. آج ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا, بڑے ہو جاتے ہیں, جوان ہو جاتے ہیں, قرآن پڑھنا نہیں آتا. اس کو اتنی صورت بھی یاد نہیں کہ اگر بچے کو, اگر اپنی بیوی کو مہر دینے کے لیے پیسہ نہ ہو تو قرآن کی کوئی صورت ہی سکھا کر کے مہر کی ادائیگی ہو جائے. اس کو اتنی صورتیں بھی یاد نہیں ہوتی, کیونکہ بیوی کے مہر تو ایک صورت کے ذریعے بھی تو ادا کیا جا سکتا ہے. اتنی صورت بھی ہمیں یاد نہیں ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھلائے. سب سے بہترین کتاب جس کا سیکھنے والے کو سب سے بہتر قرار دیا, آج ہم اور آپ اپنے بچوں کو اسی کتاب کا علم حاصل کرنے سے محروم رکھتے ہیں. غور کرنے کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, فالامام راع ومسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ وهو مسئول فی رعیتہ والمرأة راعیة فی بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها والخادم راع فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. ایک امیر, ایک رہنما وہ اپنی قوم کا ذمہ دار ہے, اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. والرجل راع فی اہلہ, اور ایک مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے, اپنی بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے, اہل و عیال کا وہ ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. والمرأة راعیة فی بیت زوجها, اور ایک عورت اپنے شوہر کی جائیداد, ان کے گھر, ان کی مال اولاد کا ذمہ دار ہے. اگر اس میں کوئی عورت کسی طرح کی کچھ کمی بیچے گی تو اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. والخادم راع فی مال سیدہ, ایک خادم, ایک نوکر اپنے مالک کے مالوں کا ذمہ دار ہے, ان کی جائیداد کا ذمہ دار ہے, ان کے سامان کا وہ ذمہ دار ہے. اگر اس میں انہوں نے کسی طرح کا گھٹولا کیا تو اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس حدیث مبارکہ میں غور طلب بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, والرجل راع فی اہلہ, آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے.
اپنے بیوی بچے کا ذمہ دار ہے. والمرأة راعیة فی بیت زوجها، اور عورت اپنے شوہر کے جائیداد اور ان کے سارے سامان، مال، اولاد، سب چیز کا ذمہ دار ہے، اور اس سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آج آپ دیکھیں آئے دن نت نئے فتنے ارتداد ہمیں دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہے. ہماری مسلم بہنیں اور مسلم لڑکیاں غیر مسلم کے نکاح میں آ رہی ہیں، اور تو اور وہ دین اور ایمان کو بیچ رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے، اسلام سے خارج ہو رہی ہے، اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادیاں رچا رہی ہیں. آخر غلطی کس کی ہے؟ غلطی ہماری اور آپ کی ہے، غلطی ماں باپ کی ہے، غلطی والدین کی ہے. انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا نہیں. والدین کے اولاد کے نہیں، والدین کے اوپر کیا حقوق بنتے اور کیا ذمہ داریاں بنتے، اس میں کہیں نہ کہیں کوتاہی اور غفلت ہے. کبھی ہم نے اپنی بچیوں کو باپردہ رہنے کی تلقین نہیں کی، کبھی ہم نے اپنے بچیوں کو بازار جانے سے نہیں روکی، کبھی ہم نے اپنی بچیوں کو مرد و زن کے اختلاط والی جگہوں میں جانے سے نہیں روکا، جس کا آج نتیجہ ہے کہ آج ہماری لڑکیاں دین اور اسلام سے محروم ہو رہی ہیں، دین اسلام سے محروم ہو رہی ہیں. ایمان اور اسلام نام کی کوئی چیز ان کے اوپر نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 221 میں کیا بیان فرمایا؟ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اے مومن نوجوانوں سنو، تم کسی مشرکہ سے نکاح نہ کرو، مشرکہ عورتوں کو اپنی زوجیت میں نہ لاؤ، حتی یؤمن، جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لے، جب تک کہ وہ ایمان اور اسلام کی ڈگر میں نہ آئے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اور اس حقیقت کو بھی سمجھو کہ ایک غلام ایماندار ایک آزاد مشرک سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تجھے کوئی مشرکی اچھا لگے، کوئی مشرکہ عورت ہی اچھا لگے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اور اے مومن لڑکیوں سنو، اے مسلم لڑکیوں سنو، تم کسی مشرک مرد سے نکاح نہ کرو، مشرک مرد کی زوجیت میں نہ آؤ جب تک کہ وہ ایمان میں نہ آ جائیں، جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لیں، ایمان اور اسلام کی ڈگر میں نہ آئے. کیوں؟ ایک مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، مشرک مرد سے بہتر ہے، اگر کہ تجھے مشرک مرد اچھی لگے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کریں اور اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھیں، اپنی بچیوں کو باپردہ رہنے کی تلقین کریں اور اسلامی تعلیمات سے انہیں آگاہ کریں، ورنہ اللہ رب العالمین کے یہاں آپ پوچھے جائیں گے. آپ ذمہ دار ہیں، آپ اپنی ذمہ داری سے باہر نہیں سکتے. اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا، آپ سے پوچھے گا. اگر آپ اس زندگی میں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کر لیتے ہیں تو جہاں یہ آپ کے بچوں کے لیے فائدہ ہے، وہیں آپ کے لیے آپ کے مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے. آپ اس دنیا سے چھوڑ کر چلے جائیں گے، آپ کے عملوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا، لیکن آپ اگر نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں، آپ ایسی اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں جو قرآن سیکھنے والا ہے اور سکھانے والا ہے، جو قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، تو اس کا اجر اور ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه. جب انسان مر جاتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے عملوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. سوائے صدقہ جاریہ کے اس کا اجر و ثواب مرنے والے کو ملتا رہتا ہے. او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے آدمی فائدہ اٹھائے، قرآن کا علم، درس حدیث کا علم، درس قرآن کا علم،
جس سے آدمی فائدہ اٹھائے، او ولد صالح يدعو له، ایسی نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہے، تو اس کا اجر و ثواب مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اگر آپ صدقہ جاریہ نہیں کر سکتے، علم نافع نہیں چھوڑ سکتے، تو اپنے بچوں کو نیک بنا کر کے تو چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، بروز قیامت ایک آدمی کا جنت میں درجہ بلند کر دیا جائے گا، بہت بڑی عزت اسے عطا کی جائے گی اور اسے وقار سے نوازا جائے گا، اس کو بہت بڑے درجے میں فائز کر دیا جائے گا، اعلیٰ و ارفع قسم کا درجہ اور مقام عطا کیا جائے گا۔ جب اس درجے میں اپنے آپ کو فائز دیکھیں گے تو کہیں گے ان ھذا، مجھے یہ مقام کیسے ملا، مجھے یہ فضیلت کیوں ملی، ہمیں اس مقام پہ کیوں رکھا گیا؟ تو کیا جواب دیا جائے گا؟ بے استغفار ولدک لک، تم نے اپنے پیچھے نیک بچوں کو چھوڑ کر آیا تھا، تم تو مر گیا تھا، لیکن تمہاری اولاد، تمہارے بچے اور بچیاں تمہارے لیے دن رات استغفار کی دعائیں کر رہی تھی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر ویسے ہی رحم فرما جس طرح سے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا۔ وہ دن رات دعائیں کرتے تھے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، وہ دن رات دعائیں کرتے تھے، رب اغفر لی اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ۔ یا اللہ والدین کو دنیا کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما، وزوجا خیرا من زوجہ، دنیا کے زوجین سے بہتر زوجین عطا فرما۔ یہ دعائیں کر رہے تھے جس کی وجہ سے آج تجھے یہ مقام عطا کیا گیا ہے۔ اسی طرح صحیح الترغیب و ترہیب کی ایک حدیث نمبر 1434 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به، کہ جنہوں نے قرآن پڑھا، قرآن سیکھا اور قرآن کے مطابق عمل کیا، البس یوم القیامت والداہ تاجا من نور، ان کے والدین کو بروز قیامت نور کا ایک تاج عطا کیا جائے گا۔ ضوءہ مثل ضوء الشمس، وہ روشنی سورج کی روشنی جیسی ہوگی۔ اور اتنا ہی نہیں، وَيُقْسَى وَالِدَاؤُهُ اللَّتَانِ لَا تَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا، اور ان کے والدین کو یہ عزت دی جائے گی تو اتنے قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جو قیمتی لباس پوری دنیا بھی اس کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ تعجب بھرے انداز میں کہیں گے، ہمیں یہ تاج کیوں پہنایا گیا، ہمیں یہ عمدہ لباس اور قیمتی لباس کیوں پہنایا گیا ہے؟ فیقال، جواب دیا جائے گا، بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا لَكَ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، تمہارے بچے قرآن پڑھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، قرآن کے مطابق زندگی گزارتے